کیا چیز ہے؟ شرک اور کفر ہے. شرک یہی چیز نہیں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے شرک ہیں. کفر یہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے کفر ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شرائط ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں. ان شرائط کو جس نے ختم، اس میں سے کوئی شرط بھی ختم ہو گئی تو اس کے اوپر کفر اور شرک کا حکم لگے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرا حکم اس کے اوپر آیا کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں رکھی ہے، بلکہ اپنی اولاد کی ذمہ داری بھی ہمارے اور آپ کے اوپر رکھی ہے. اسی لیے ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس پر اس کی پٹائی کرو. حالانکہ نماز اس کے اوپر واجب نہیں ہے. ابھی ہے کہ نہیں شیخ؟ واجب ہو اس کے اوپر نماز؟ واجب نہیں ہے. نماز کب واجب ہوگی؟ جب بالغ ہوگا تو. لیکن مارنے کے لیے کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت پڑے. وہ یہ نہیں کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے بے نماز نہ پڑھنے کی اس کی عادت بنی رہے اور بڑے ہوकर بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. جہاں نماز کی اہمیت ہے وہاں اس بات کی بھی اہمیت جتائی گئی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو متربع، اس کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. اسی لیے بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حضرت معقل ابن یسار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں جو لوگ دیے گئے ہیں، استاد ہے تو شاگرد ہی کیوں نہ ہو، باپ ہے تو بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ماں ہے تو بچیاں ہی کیوں نہ ہو، حاکم ہے تو اس کی پرجا ہی کیوں نہ ہو، جو بھی اس کی ذمہ داری میں دیے گئے ہیں، اگر وہ انتقال کرتا ہے اس حال میں کہ اپنی ذمہ داری میں دی ہوئی چیز کے ساتھ خیانت کی ہے، تو اس کے اوپر جہنم کی آگ، جنت حرام ہے اور جہنم کی آگ اس کے اوپر واجب ہے. بات چھوٹی سی ہے لیکن ذرا غور کریں کہ یہ امانت ہمارے اور آپ کے گردن میں جو ہے. نسائی وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی پوچھنے والا ہر ذمہ دار سے اس چیز سے متعلق جو اس کی ذمہ داری میں دی گئی ہے، حتیٰ کہ گھر باپ سے اس کے گھر والوں سے متعلق بھی پوچھا جائے گا. تو والدین کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. ہر وہ طریقہ اختیار کریں جس سے بچے جہنم کی آگ سے بچیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں. تعلیم کے اعتبار سے ہو، تربیت کے اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ اگر روزی کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہاں یہ روزی کا طریقہ جائز ہے اور روزی کا طریقہ ناجائز ہے. اگر یہ چیز بتائے بغیر ہم اور آپ مر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بتائی ہے وہ چیز بھی اپنے سامنے ہم رکھ لیں. کیا ہے وہ وعید؟ کہ جنت اس کے اوپر حرام ہے. اب ذرا غور کریں، تھوڑی دیر میں اور تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اس لیے کہ شاید بات سمجھ میں نہ آئے. ہر آدمی کہتا ہو کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ بڑی بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ ساری ذمہ داری نبھاتے ہیں. وہ باپ جو خود فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کس ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ اس کے اوپر واجب ہے کہ خود اٹھے اور اپنے بچے کو بھی اٹھائے نماز پڑھانے کے لیے. وہ باپ جو 2 ریال کی دینی کیسٹ خریدا تو اس کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے، 10 ریال کی 15 ریال کی دینی کتاب خریدنا تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں روپے ہزاروں ریال لگا کر کے اپنے گھر کے اندر گندی فلمیں اور اس کی کیسٹیں لے کر کے آتا ہے. اس نے اپنے بچے کے ساتھ کون سی ذمہ داری نبھائی ہے؟ اللہ کیا کون سا منہ لے کر کے جانے والا ہے؟ وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے ناپاک روزی کما کر کے لے آ رہا ہے، چاہے جھوٹ بول کر کے ہو، چاہے سود کی روزی ہو، چاہے چوری کا مال ہو، جس طریقے سے بھی لے آ رہا ہے،
اور اپنے بچے کو کھلا رہا ہے، اس نے کس ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ اسی چیزوں کے اوپر آپ تمام باتوں کو قیاس کر لیں کہ ہم کتنے کوتاہ ہیں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے سلسلے میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جن کا نام آنے پر انگوٹھا چومتے ہیں محبت سے، ذرا سوچا ہے آپ؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، حضرت حسن نے ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر ڈال دیا تھا. ذرا سوچیں کتنا حرام مال کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور چوری کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، طریقہ بتلاتے ہیں اپنے بچوں کو. ایک کھجور منہ میں ڈال لیا ہے، نہ بالغ بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، نہ سمجھ ہے، ابھی 3-4 سال کی اس کی عمر ہے، بلکہ 4 سال کی بھی نہیں پہنچی ہوگی. آپ نے کیا فرمایا؟ اے بچے چھی چھی چھی، یہ کیا تم نے کر لیا؟ اور اپنی انگلی کو اس کے منہ میں ڈالا اور اس کھجور کو نکال کر پھینک دیا اور کہا اے بچے تجھے نہیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے؟ یہ حدیث ہم نے سنی نہیں ہے، کبھی بار بار سنی ہے، لیکن توجہ دیا اس پر کہ بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کے سلسلے میں کیا معاملہ کرنا چاہیے. آج ہمارا بچہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، نہ اسے کھانے کا ادب معلوم ہے، اس لیے کہ باپ خود ہی بے ادب ہے تو کھانے کا ادب کہاں سکھائے گا؟ باپ خود ہی بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، باپ خود ہی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو بچے کو سکھائے گا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر ابن ابی سلمہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ہاتھ دسترخوان میں یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، پلیٹ میں یہاں. آپ نے کیا فرمایا؟ اے بچے، دیکھیں متنبہ کرنا، اپنے بچے کو تعلیم دینا. آپ نے کیا فرمایا؟ اے بچے اپنے سامنے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں کو متنبہ کیا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بچوں کی ذمہ داری انہیں جہنم کی آگ سے بچانا. یعنی کیا مطلب؟ انہیں فرائض کی تعلیم دی جائے اور انہیں محرمات سنیں بتایا جائے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کے ایندھن کون بنیں گے؟ لوگ اور پتھر بنیں گے. انہی پتھروں میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبریت ہے جو جلنے میں بڑا تیز ہے، اس پتھر کی بات ہو رہی ہے جو جلنے میں بڑا تیز ہے، تیزی سے جلتا ہے، اور جب جلتا ہے تو اس میں ایک عجیب قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے. یعنی جہنمیوں کو جس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اس میں وہ پتھر ہوں گے کہ جس میں صرف آگ نہیں بلکہ آگ کے اندر بدبو ہی پائی جائے گی. اور ہم نے اور آپ نے بار بار سنا ہی ہے کہ وہ آگ کتنی ہے، اس دنیا کے آگ کے مقابلے میں کتنے گنا تیز ہے، کتنی گنا تیز ہے اس دنیا کے آگ کے مقابلے میں. مولوی صاحب لوگوں کو تو معلوم ہوگا نا کتنی گنا تیز ہے، 70 گنا تیز ہے. اور بعض آثار میں آتا ہے کہ اس جہنم کی آگ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 بار سمندر کے اندر ڈال کر کے اس کو ہلکی کیا، اس کی تپش کو، اس کے بعد دنیا میں بھیجا ہے. اور آپ نے ایک حدیث ایک بار خطبہ دے رہے تھے، آپ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر اگر 1000 سے زائد بھی آدمی ہو اور ایک جہنمی اس مسجد کے اندر آ جائے، اس کی سانس جتنے لوگوں تک پہنچے گی سارے لوگوں کو جلا کر کے رکھ دے گی. وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. ذرا وہ فرشتے جو اس آگ کے اوپر ہیں ان سے متعلق بھی ذرا تو ایک باتیں سن لیجیے. اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان پر کون سے فرشتے ہیں؟ ملائکۃ غلاظ. پہلی صفت کیا ہے ان کی؟ بڑے ہی سخت دل ہیں، بڑے سخت دل ہیں. دنیا میں کتنا سخت